أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن السيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين میری ابتدا کی یہی انتہا ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ سامعین حضرات، میں آیا تو یہاں کسی اور مشن سے تھا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری تمنا بھی تھی اور کچھ اور لوگوں کی خواہش بھی تھی کہ قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھیں، لیکن ٹائم کم تھا 10 دن کے لیے کہ 10 دن میں قرآن کریم کو پورا کریں۔ حالات تو کمزوری کی طرف ہیں ہی، میں بیمار بھی ہوں اور بائی پاس سرجری بھی ہوئی ہے، شوگر کا مریض بھی ہوں اور عرق النساء بھی ہے، عرق النساء کا درد بھی ہے، اور میرے پیر میں زخم بھی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ پر توکل کر کے، اس پر بھروسہ کر کے کلام اللہ کی تلاوت شروع کریں گے۔ سورہ فاتحہ مصحف میں تو پہلی سورت ہے ہی، لیکن یہ پوری سورت مکمل جو نبی پر سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، پوری سورت وہ یہی ہے۔ اس سے پہلے کچھ متفرق آیات نازل ہوئیں، جیسے سورہ اقرا کی کچھ آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ دوسری وحی نون والقلم القلم کی چند آیات نبی پر نازل ہوئیں۔ تیسری وحی سورہ مزمل کی کچھ آیات نازل ہوئیں، اور چوتھی سورہ مدثر کی کچھ آیات نازل ہوئیں۔ لیکن پوری صورت جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی یہ 5ویں وحی ہے، اور مکمل سورہ فاتحہ ہے جو نبی پر اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ تو جو پوری صورت نازل ہوئی ہے سب سے پہلے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں۔ سورہ فاتحہ تو عام ہے، اس کا نام الشافیہ بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، فاتحۃ الکتاب بھی ہے، الدافیہ بھی ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ اساس القرآن بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں اور 540 رکوع ہیں اور 6666 آیتیں ہیں، اور قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں اور 7 ہی گروپ ہیں۔ منزل تلاوت کے لیے ہیں۔ کوئی شخص اگر قرآن کریم کو
ایک ہفتے میں پورا کرنا چاہتا ہے، اس پورے کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، تو ایک منزل وہ روز تلاوت کرے، روز پڑھے، تو ایک سپتاہ میں اللہ کی مدد سے قرآن مکمل ہو جائے گا۔ تو 7 دن میں پورا قرآن پڑھ لے گا اگر ایک منزل روز تلاوت کرتا ہے۔ لیکن گروپ ہیں سمجھنے کے لیے، اور منزل اور گروپ میں فرق کیا ہے؟ منزلیں نری مدنی صورتوں کی بھی بن جاتی ہیں اور نری مکی صورتوں کی بھی بن جاتی ہیں، لیکن گروپ میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورت ہوگی یا ایک سے زیادہ مدنی صورت ہوگی، تب گروپ بنتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو منزل میں شامل نہیں کیا گیا، اسے الگ رکھا گیا، اور اسے سپارے میں بھی شامل نہیں کیا۔ پہلا سپارہ بھی سورہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، اور منزل میں سورہ فاتحہ کو شامل نہیں کیا گیا۔ تو اس طرح سے پہلی منزل میں 3 صورتیں ہیں، دوسری منزل میں 5 صورتیں ہیں، تیسری میں 7 صورتیں ہیں، چوتھی میں 9 صورتیں ہیں، پانچویں میں 11 صورتیں ہیں، چھٹی میں 13 صورتیں ہیں، اور 7ویں منزل میں 65 صورتیں ہیں۔ آخر میں جا کے صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں۔ تو اس طرح سے ان صورتوں کی 7 منزلیں بنتی ہیں۔ اور جو گروپ کی بات ہے، تو گروپ میں سورہ فاتحہ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو پہلے گروپ میں 5 صورتیں ہیں، دوسرے گروپ میں 4 صورتیں ہیں، تیسرے گروپ میں 15 صورتیں ہیں، چوتھے میں 9 صورتیں ہیں، پانچویں میں 16 صورتیں ہیں، اور چھٹے گروپ میں 17 صورتیں ہیں، اور 7ویں گروپ میں 48 صورتیں ہیں۔ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ منزلیں تلاوت کے لیے ہیں، اور صورتیں جو ہیں وہ گروپ جو ہیں وہ سمجھنے کے لیے ہیں۔ قرآن کا جو مرکزی مضمون ہے، وہ تو قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، ہر شے کا بیان ہے، چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو قرآن کے پہلے گروپ میں جو مرکزی مضمون ہے وہ شریعت کے احکام پر زور دیا گیا ہے، یہ کام کرو، یہ مت کرو۔ ذکر اور بھی ہیں، لیکن مرکزی مضمون ہے شریعت کے احکام۔ دوسرے گروپ کا جو مرکزی مضمون ہے، اس میں جو زور دیا گیا ہے، اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے ایمان لاؤ رسولوں پر۔ تو رسولوں پر ایمان لانے کی تاکید ہے 2 گروپوں میں۔ ذکر اور بھی ہیں، لیکن مرکزی مضمون جو ہے وہ ہے ایمان لاؤ رسولوں پر۔ پھر تیسرے اور چوتھے گروپ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ توحید کی تعریف اور شرک کی مذمت، یہ مرکزی مضمون ہے۔ واقعات اور ذکرات تو اور بھی ہیں، لیکن مرکزی مضمون جو ہے وہ یہی ہے کہ شرک سے بچو، شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور توحید کی تعریف۔ اور آخری جو 2 گروپ ہیں ان کا مرکزی مضمون ہے قیامت، آخرت اور موت۔ ان کا مرکزی مضمون یہ ہے، واقعات اور بھی ہیں۔ تو اس طرح سے اگر غور و فکر کر کے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو جو انسان کی ضرورت کے لیے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں روز روشن کی طرح صاف ہو جاتی ہیں۔
اب یہ اور سمجھیے گا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ صورت ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اور پوری پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بنا نماز ہوتی ہی نہیں۔ اور صورتوں کی بات یہ ہے کہ آپ کم پڑھ لو، کوئی سی بھی پڑھ لو، لیکن بنا سورہ فاتحہ پڑھے نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور قرآن کی سورہ فاتحہ کے بعد بڑی ایک آیت اور چھوٹی 3 آیتیں اگر آپ تلاوت کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اسے تھوڑی نہیں پڑھ سکتے، سورہ فاتحہ پوری پڑھنی پڑے گی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں 3 طرح کی آیتیں ہیں، ایک مقطعات ہیں، ایک محکمات ہیں، ایک متشابہات ہیں۔ مقطعات کا مطلب تو اللہ جانتا اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ متشابہات جو آیتیں ہیں ان کا مطلب علماء نے ترجمے تو کیے ہیں لیکن ان سے عقیدہ نہیں بنا سکتے، اور جو محکمات ہیں وہ سب کی سمجھ میں آنے والی ہیں، ان میں صاف صاف حکم بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو متشابہات ہیں اور مقطعات ہیں یہ تو ہیں برکت کے لیے، تو جو محکمات ہیں وہ انسان کی ضرورت کے لیے، وہی اس پر فرض کیا گیا ہے، تو بآسانی یہ سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اور یہ اس کے رب اور بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، آدھی بندے کے لیے آدھی رب کے لیے۔ سورہ فاتحہ میں جو 7 آیتیں ہیں تو 3.5 آیتوں میں بندہ اپنے رب کی حمد، اس کی تعریف بیان کرتا ہے جتنی کہ ایک بندہ کر سکتا ہے۔ جہاں تک تعریف کی بات ہے کہ ساری کائنات کا ایک ذرہ ذرہ، پیڑ کا پتا پتا، پانی کا قطرہ قطرہ اللہ کی تعریف کرنے میں لگ جائے تو اللہ کی ذات تو کجا اس کی صفت کے کروڑویں حصے کی تعریف بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک ہی الفاظ میں کہہ دیا الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، یعنی بندے نے کہا کہ کل تعریفیں، کل شکر، کل خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب دیکھیے الحمدللہ اکثر اس کا ترجمہ لکھا ملے گا کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ تعریف تو ہم کسی ایسی شے کی بھی کر دیتے ہیں جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن شکر ہم اسی کا کرتے ہیں جس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اس جملے کا مطلب جب پورا ہوگا، جب ہم یوں عرض کریں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ کل تعریفیں اور کل شکر اس اللہ کا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ یہ آدمی جس دن سے بالغ ہوتا ہے، یہ انسان، اور بالغ ہونے کے بعد جو اس کا آخری سانس ہوتا ہے، اس کے درمیان کے کیے ہوئے تمام کام جو اس نے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے، ان تمام کا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اور ان تمام کاموں کا اللہ رب العزت اسے سزا یا جزا دے گا۔ تو اس کا ذکر کیا گیا مالک یوم الدین، وہ جو روز جزا کا مالک ہے وہ تنہا اللہ ہے۔ تو اس دن کا مالک اللہ ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر آج کا مالک کون ہے؟ مالک آج کا بھی اللہ ہی ہے، لیکن آج کے مالک دیگر انسان بھی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ فلاں شخص کا باغ ہے، یہ فلاں شخص کا فلیٹ ہے، یہ فلاں شخص کی جائیداد ہے، یہ ان کا فارم ہے۔ تو آج یہ مالک یہ بھی ہیں
لیکن یہ جھوٹے مالک ہے، ایک دن تمام مالکانہ حقوق سب سے چھین لیے جائیں گے، کوئی کسی شے کا مالک نہیں رہے گا۔ اس دن کے لیے کہا جا رہا اس دن کا تنہا اللہ مالک ہوگا۔ تو مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ فعل مضارع ہیں عربی کے، اور عربی کے فعل مضارع جو ہیں وہ حال اور مستقبل دونوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ بندہ عرض کرتا کہ پروردگار عالم، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ تو غائب میں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی، غائب میں صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے، اسی کی عبادت ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے۔ اگر غائب میں کوئی کسی سے مدد مانگتا ہے تو اسے اللہ بنا لینے کے متشابہ ہو جاتا ہے۔ تو میں اس ویڈیو کی نسبت سے تمام ایمان والوں سے کو اللہ کے اس کلام کی نسبت سے نصیحت کرتا ہوں کہ کسی کو اس کا شریک نہ کریں، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہم کو سیدھے راستے پر چلا دے۔ اب دیکھیں یہاں تک کیا کہا، اس کی تعریف بیان کی، اس کی رحمت کا، رحمانیت کا ذکر کیا، اور مان لیا بندے نے کہ اس دن کا مالک تنہا اللہ ہے، اور یہ بھی اقرار کر لیا کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور نہ کریں گے، اور تیرے علاوہ نہ کسی سے مدد مانگتے ہیں نہ مانگیں گے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب سوال پیدا ہوتا کہ کیا مدد مانگتے ہو؟ تو اب مدد مانگتے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا دے۔ اب وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جس راستے پر چلانے کی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ راستہ محمد رسول اللہ کا راستہ ہے، اور ہر دور میں ہر نبی کو اللہ پاک نے سیدھا راستہ عطا فرمایا ہے، اور جو بھی شخص نبی کے ساتھ جڑتا چلا گیا وہ سیدھے راستے پر آتا چلا گیا، اللہ کا دوست ہوتا چلا گیا، اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہوا، اور جو نبی کی جماعت سے ٹوٹا، نبی کے راستے سے الگ ہوا، نبی سے دور ہوا، وہ برباد و ہلاک ہوتا چلا گیا۔ تو ایک ہی راستہ حق ہے، اور وہ راستہ ہے محمد رسول اللہ کا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب راستہ ان کا چلا دے جس پر چلنے والوں پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تیرا انعام خاص ہوا ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام خاص کیا ہے؟ تو اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ۔ تو اے لوگو سنو، جو بھی تم میں اطاعت کریں گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو اللہ وعدہ فرماتا ہے تمہیں ان کا ساتھ دے دے گا جن پر اس نے انعام کیا ہے، اور جس پر اس نے انعام کیا ہے وہ ہیں کون؟ من النبیین۔ تو ٹاپ پر پہلے نمبر وہ نبیوں کی جماعت ہے۔ تو اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ تمہیں نبیوں کا ساتھ عطا فرما دے گا، من النبیین والصدیقین والشہداء، اور وہ تمہیں صدیقوں کا ساتھ دے گا، شہیدوں کا ساتھ دے گا، والصالحین، اور نیکوں کا ساتھ عطا فرما دے گا۔ لیکن کب عطا فرمائے گا؟ جب تم اطاعت کرو گے اللہ کی، اس کے رسول کی۔ اور یہ بہت بہترین ساتھی ہیں، بہت اچھے ساتھی ہیں، اللہ پاک تمہیں ان کا ساتھ دے دے گا۔ تو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ صراط الذین انعمت علیہم، تو اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ان کا راستہ چلا دے جس راستے پر چلنے والوں پر تو نے اپنا انعام خاص کیا ہے۔ تو نبیوں کا ذکر کیا، نبیوں کے راستے پر چلنے والوں پر اللہ نے انعام خاص کیا، تو نبیوں پر انعام خاص، اور نبیوں کا راستہ چلے صدیق ہوئے، نبی کے راستے پر چلنے کے بعد صدیق ہوئے تو ان پر انعام خاص ہوا، اور نبی کے راستے کو اپنانے کے بعد شہید ہوئے تو ان پر انعام خاص ہوا، اور نبی کے راستے کو اپنانے کے بعد ہی صالحین نیک ہوئے تو ان پر اللہ کا انعام خاص ہوا۔ تو یہاں اس انعام کی ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ تمام اہل ایمان، تمام مسلمانوں کو اپنے اس انعام سے نواز دے، اور اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت پر
انہیں قائم کر دے. کہہ دیجیے گا آمین. آمین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور رب کی بارگاہ میں وہ بندہ جب نماز پڑھا عرض کرتا ہے کہ نہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اس راستے سے ہمیں بچا دے، اور اس راستے سے ہمیں بچا دے جو تیرے راستے سے بہک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں. اللہ پاک سے بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے. اور پھر آخر میں کہتے ہیں آمین. اب اللہ کی توفیق سے ہم نے سورہ فاتحہ مکمل کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.